وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا هذه القرية کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ تو کھاؤ اس میں سے جہاں سے چاہو، رغداً کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ اور کہتے جاؤ کلمہ حطہ، نغفر لکم خطایاکم تو معاف کر دیں گے ہم تمہیں گناہ تمہارے، وسنزید المحسنین اور زیادہ بھی دیں گے ہم نیکی والوں کو۔ یہاں سے 2 آیات میں عذاب کا ذکر ہے۔ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعامات کا ذکر چل رہا تھا، اور پچھلی آیت میں 7ویں خاص انعام کا ذکر ہوا۔ تو ان انعامات کے درمیان میں یہ 2 آیتیں عذاب کی ہیں، اور ان میں عذاب کا ذکر ہے بنی اسرائیل پر۔ پہلی آیت میں اس عذاب کی تمہید ہے، اور اگلی آیت میں عذاب کا ذکر ہے۔ ان 2 آیتوں میں بنی اسرائیل کو زجر اور تخفیف دنیاوی ہے جہاد سے انکار پر۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا جہاد کا، تو انہوں نے جہاد سے انکار کیا، تو اس پر ان پر یہ عذاب نازل ہوا۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت میں 4 اوامر ہیں، اور اس کے بعد 2 بشارتوں کا ذکر ہے۔ 4 اوامر میں سے 2 اوامر ان میں نعمتوں کا ذکر ہے۔ پہلی نعمت ادخلوا هذه القرية، جہاد کر کے شہر میں داخل ہونے کی نعمت، اور دوسری نعمت فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا کہ خوراک کی اجازت اس شہر میں۔ اور دوسرے 2 اوامر جو ہیں وہ بطور عبادت کے ذکر ہیں کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کہ سجدے کی حالت میں داخل ہونا، اور مغفرت کا طلب کرنا۔ پھر اوامر کے بعد 2 بشارتیں ہیں، نغفر لکم خطایاکم اور وسنزید المحسنین، مغفرت اور ثواب کی زیادتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور یہ 2 بشارتیں جو ہیں یہ پچھلے اوامر پر مرتب ہیں، یعنی جو اوامر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اگر ان کو پورا کیا جائے گا تو پھر یہ 2 بشارتیں بھی ملیں گی۔ ان آیتوں میں جو واقعہ مذکور ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا۔ یہ حکم انہیں 2 دفعہ دیا گیا تھا۔ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جہاد کے ذریعے بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اس وقت، تو اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں 40 سال تک ایسے ہی زمین میں بھٹکا کے رکھا، کوئی ان کا ٹھکانہ نہیں تھا، بس گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد اسی دوران موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ پھر 40 سال بعد یوشع علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے حکم کیا کہ بیت المقدس پر حملہ کریں، جہاد کریں اور اسے فتح کریں، تو انہوں نے پھر یوشع علیہ السلام کی سربراہی میں جہاد کیا اور اس شہر کو فتح کر کے اس میں داخل ہوئے۔ تو اس آیت میں جو 4 اوامر مذکور ہیں تو وہ یوشع علیہ السلام کے زمانے میں جو انہوں نے جہاد کیا اور بیت المقدس میں داخل ہوئے تو یہ اس وقت انہیں دیے گئے تھے۔ پھر یہاں پہ ذکر ہے قریہ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، تو قریہ سے کیا مراد ہے؟ قریہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کی آبادی رہتی ہو، یعنی لوگ جہاں رہتے ہوں، چاہے پھر وہ گاؤں ہو یا شہر ہو۔ تو یہ لفظ اکثر تو گاؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں مذکور جو قریہ ہے، تو اس قریہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف اقوال ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ کی 22 نمبر آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بیت المقدس کا جہاد فرض کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا، تو اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدے کی حالت میں۔
تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد حقیقتاً سجدے کی حالت میں داخل ہونا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد ہے جھک کر عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، تو عاجزی مراد ہے اس سے۔ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ داخل ہونے کے بعد سجدہ شکر ادا کرنا۔ وقولوا حطۃ، یہ جیسے کہ ہم نے بتایا یہ امر تعبدی ہے، اور اس میں واو یہ حالیہ ہے، مطلب یہ کہ اس حال میں داخل ہو کہ تم حطۃ کا کلمہ کہہ رہے ہو، یعنی جب داخل ہو تو حطۃ کا کلمہ کہو۔ حطۃ کا مطلب ہوتا ہے استغفار، یعنی اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس سے مقصود جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار اور عاجزی کا اظہار ہے۔ نغفر لکم خطایاکم، یہ بشارت ہے کہ جب یہ 4 اوامر تم پورے کرو گے، جہاد کا حکم، عاجزی کے ساتھ داخل ہونا اور مغفرت طلب کرنا، تو اس کے بعد ہم کیا دیں گے کہ ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، تو یہ دوسری بشارت ہے کہ ان 4 اوامر پر عمل کرنے کے بعد ہم تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ بڑھا کر دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ فبدل الذين ظلموا، سو بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولا بات کو، غیر الذی قیل لهم لے لیا اس بات کے علاوہ کو جو ان سے کہی گئی تھی، فانزلنا، سو بھیج دیا ہم نے، علی الذین ظلموا ظالموں پر، رجزا من السماء عذاب سخت آسمان کی طرف سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ان 2 آیتوں میں بنی اسرائیل پر عذاب کا ذکر ہے، پچھلی آیت میں اس کی تمہید تھی اور اس آیت میں عذاب کا ذکر ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جہاد کر کے بیت المقدس فتح کریں اور اس میں عاجزی کے ساتھ سر جھکا کر داخل ہوں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور مغفرت کا کلمہ حطۃ کہتے رہیں۔ لیکن جب وہ بیت المقدس میں داخل ہوئے تو سینہ تان کر تکبر کی حالت میں داخل ہوئے، سر اٹھا کر اکڑ اکڑ کر داخل ہوئے، اور جو انہیں حکم دیا گیا تھا کہ حطۃ کا کلمہ کہنا، تو اس کی جگہ انہوں نے کوئی اور کلمہ کہا بطور مذاق اور بطور تمسخر، تو اس پر سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ طاعون ایک جان لیوا بیماری ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے بہت سے لوگ مر گئے، ایک ہی دن میں بہت سارے لوگ مرے۔ فبدلا، فبدلا بدلنے کے معنی میں ہے، یعنی ایک چیز کی جگہ دوسری چیز کو لے آنا۔ الذین ظلموا میں اس بات کی طرف تنبیہ ہے کہ ان کی تبدیلی کا جو سبب تھا وہ ظلم تھا۔ رجزم بما کانوا یفسقون، رز گندگی اور عذاب کو کہتے ہیں، اور اکثر اہل علم فرماتے ہیں کہ اس سے مراد طاعون کا مرض ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مسلط کیا گیا تھا۔ یفسقون یہ فسق سے ہے، فسق کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلنے کو، چاہے پھر وہ نافرمانی کے ذریعے ہو، گناہ کبیرہ کے ذریعے ہو یا کفر کے ذریعے ہو۔ تو اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ شرعی احکام کو بدلنا یہ ظلم بھی ہے اور یہ فسق بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، شرعی احکامات کو بدلنا۔